اسامہ بن زید شاید کی یہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا انسان تین چیزوں سے محبت کرتا ہے اور آقا سے ان تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آقا سے محبت نہ کرے تب تک کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ آئے لوگوں آؤ ابوبکر صدیق کی زندگی کو دیکھ لو، ابوبکر صدیق کی زندگی کو دیکھ لو۔ میں انہی تین باتوں کو بتاؤں گا، بتانے کے بعد میں پوری تقریر انہی پر بول کر کے ختم کر دوں گا۔ یعنی آقا سے ابوبکر صدیق مال کے اعتبار سے کس طرح سے محبت کیا، اولاد کے اعتبار سے کس طرح سے محبت کیا، جان کے اعتبار سے کس طرح سے محبت کیا۔ آؤ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی دن 40,000 درہم دارالسلام نے دیا، آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ 40,000 درہم یا دینار، درہم کہتے ہیں چاندی کا سکہ ہوتا ہے جو 4 ماشے کا ہوتا ہے، اور دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ، سونے کا سکہ، دونوں روایتیں ہیں۔ ابوبکر صدیق 40,000 درہم یا دینار اسی دن دارالسلام میں دیا جس دن کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ 40,000 درہم اور دینار کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی دولت ہو گئی۔ وہ کلمہ پڑھ کر جس دن مسلمان ہوئے 40,000 درہم آقا کو دیا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی گلیوں سے نکل رہے تھے، نکلنے کے بعد میں کیا دیکھا، راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ چند لوگ ایک غلام کو پکڑ کر کے پیٹ رہے ہیں، اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر کے سینے پر اس کو پیٹ رہے ہیں، چابک پر چابک اس کو مار رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلام سیاہ غلام کو اس کے سینے پر پتھر رکھ کر کے چابک کے اوپر چابک مارا جا رہا ہے۔ آقا نے دیکھا، اس غلام کو دیکھا، وہ غلام مار کھا رہا ہے، اور اس غلام سے ظالموں نے کہا کہ تم محمد عربی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اور وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میری جان تو لے لو لیکن میں محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، اور احد کا نعرہ لگا کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو وہ اقرار کر رہا ہے۔ حضرات آقا اپنے نگاہوں سے جب مظاہرہ کیا کہ غلام کی پٹائی ہو رہی ہے اور وہ غلام اللہ رب العزت کا احد کا نعرہ لگا رہا ہے، تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اٹھانے کے بعد میں آقا فرماتے ہیں کاش کوئی شخص اس غلام کو خرید کر آزاد کرتا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کرتا۔ دماغ لگاؤ، مغز لگاؤ، تب سمجھ میں آئے کی بات ہے کہ کاش اس غلام کو کوئی خرید کر آزاد کرتا تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ ابھی ابوبکر صدیق موجود نہیں ہے، کچھ لوگ موجود تھے، ابوبکر صدیق موجود نہیں ہے۔ اب آقا چلے گئے، اب کچھ لوگ آنے کے بعد میں ابوبکر صدیق سے کہا بھائی کیا تم نے سنا وہ غلام، ایک غلام کو لوگ پٹائی کر رہے تھے، اور سنو وہ غلام کون تھا، وہ غلام کون تھا؟ اس غلام کو ہم اور آپ آج بہت بڑے عشاق کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، جس کو ہم اور آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لوگوں نے کہا بھائی ابوبکر صدیق تم کو پتہ نہیں ہے، بلال کے آزادی کے لیے آقا فرماتے تھے کاش کوئی بلال کو خرید کر آزاد کرتا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد کرتا۔ حضرات اب بلال آقا حضرت ابوبکر صدیق آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد میں وہ عریضہ پیش کرتے ہیں، پتا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے میرے آقا کیا تم نے بلال کے آزادی کے لیے یہ باتیں فرمائی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر میں نے فرمایا ہے، بلال کے
آزادی کے لیے حضرات اب آقا کے اس فرمان پر آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اگر تم بلال کو خریدنے جانا، اگر تم بلال کو آزاد کرنے کے لیے بلال کو خریدنے جانا تو بلال کی آزادی کے لیے، بلال کی خریداری کے لیے مجھ محمد کو بھی شامل کر لینا، بلال کو آزاد کرنے کے لیے، بلال کو خریدنے کے لیے مجھ سے بھی قیمت لے لینا۔ اللہ اللہ قربان جاؤ۔ ارے جو بے خبر ہو اپنے غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، یہاں بلال حبشی کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ارے غلام ہو تو غلام ایسا، آقا ہو تو میرے نبی کے جیسا۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر بلال کو خریدنے جانا تو مجھے بھی شامل کر لینا، مجھ سے بھی قیمت لے لینا بلال کو خریدنے کے لیے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، بلال حبشی کو خریدے، اور وہ شخص جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق حضرت بلال حبشی کو مار رہا تھا، اس سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بلال کو خریدنے کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ ظالم کہتا ہے، وہ سمجھ گیا بلال کو کیوں خریدا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں غلام بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا، بلال کے بدلے میں تمہارا وہ تیز اور ترار جو غلام ہے، بلال کے بدلے میں اس غلام کو لوں گا، مشک بھی لوں گا، کافور بھی لوں گا، عنبر بھی لوں گا، قیمت بھی لوں گا، اس کے بعد میں بلال کو دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق غلام کے بدلے میں غلام بھی دیا، مشک بھی دیا، کافور بھی دیا، عنبر بھی دیا، قیمت بھی دی، منہ مانگی قیمت دے کر کے حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اب وہ شخص جب دیکھتا ہے بلال کو، ابو بکر صدیق نے منہ مانگی قیمت دے کر کے آزاد کر دیا، تو کہتا ہے اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت ہوشیار ہو، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تم نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا ہوگا، بہت بڑے تاجر ہو، لیکن آج اس خریداری میں تم دھوکہ کھا گئے۔ بولا حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم غلام کے بدلے میں غلام دیے، مشک بھی دیے، عنبر بھی دیے، قیمت بھی دی، اور یہ غلام تمہارے کام کیا آئے گا؟ ارے یہ تو غلام یہ کالا ہے، اس کے بدلے میں تم نے خوبصورت غلام بھی دیا، بہت ساری قیمتیں دی، ارے یہ تو کام چور ہے، یہ تمہارے کوئی کام نہیں، یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اے ظالم سن لے، میں بلال کو خریدا ہوں اپنے خدمت کے لیے نہیں، اپنی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ تو بلال کی کالی چمڑی کو دیکھتا ہے، ارے میں بلال کی دل کو دیکھتا ہوں، بلال کے دل میں میرا یار بسا ہوا ہے، ارے آج تو بلال کے بدلے میں غلام لیا ہے، بلال کے بدلے میں مشک لیا ہے، بلال کے بدلے میں عنبر لیا ہے، بلال کے بدلے میں قیمت لی ہے، ارے یہ تو کم ہے، اگر آج تو بلال کے بدلے میں پوری یمن کی حکومت مانگتا تو میں وہاں پہ ابو بکر یعنی کعبہ کا بیٹا بلال کے آزادی کے لیے یمن کی حکومت تجھے دے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ تو کم ہے، اگر بلال کی آزادی کے لیے یمن کی حکومت مانگتا تو میں آج یمن کی حکومت تجھے دے دیتا۔ کس لیے تھا یہ؟ کس لیے ابو بکر کر رہے ہیں؟ بلال کے دل میں آقا کی محبت ہے، محبت رسول ہے، اور محبت رسول کے بدلے میں ابو بکر صدیق اتنی قیمت دے کر کے بلال کو آزاد کر دیا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت بلال کے دل میں بسا ہوا تھا۔ یہ محبت رسول۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلال حبشی کی
वालिदा मोहतरमा को भी आज़ाद किया, वो भी गुलाम थी, उनको भी खरीदा अबू बकर सिद्दीक ने। और हजरत हमला को भी खरीदा, हजरत ज़ुनैरा को भी खरीदा, हजरत लाबना को भी खरीदा। और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानदान की कनीज थी। एक बहुत लंबी फहरिस्त है गुलामों को खरीद करके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले ही से खबर थी, वो ये थी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन हिजरत करके मक्का से मदीना जाएंगे। और आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहले ही से बताया था कि शायद कि मेरे साथ हिजरत में तुम रहोगे, ऐ अबू बकर मेरे साथ तुम रहोगे, लेकिन मुझे इंतजार है वही का, वही आ जाए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस दिन से सुने कि आका हिजरत करके मक्का से मदीना जाएंगे, उस दिन से अपने घर में हजरत अबू बकर सिद्दीक टेक लगाकर बैठे रहते थे कि कभी काश किस वक्त आका तशरीफ ले आए। कभी हवाओं का झोंका आता था तो अपने दरवाज़ों को खोल देते थे कि कहीं मेरे आका ना आ रहे हों और आप आका को जहमत हो जाए, उनको मुझे बुलाना पड़े। रातों को बैठे रहते थे आका के इस इंतजार में। ऊँटनी को पहले ही से तैयार करके रखा था कि आका मक्का से हिजरत करके मदीना जाएंगे। अब आका करीम वक्त आ गया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे रात में, क्योंकि आका को हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना जाना था और काफिरों का खदशा था तकलीफ ऐसा पहुंचाने का। आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर आए। आने के बाद में क्या देखा, अबू बकर सिद्दीक ने तमाम तैयारियां कर लिए, लेकिन तोशे सफर ले जाना है। अब उसके लिए अबू बकर सिद्दीक ने इंतजाम करना शुरू किया। अपनी बेटी अस्मा से कहा, अस्मा सिद्दीका, उनका नाम है अस्मा सिद्दीका, वो उस वक्त मौजूद थी। आका फरमाते अस्मा, आका का तोशा दान जल्दी बांध, क्योंकि जल्दी है, काफिरों का खदशा है, डर है आने का और रात में जल्दी से निकलने का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते तोशा दान बांध, अब जल्दी है, कोई रस्सी नहीं मिल रही है, कोई रस्सी नहीं मिल रही है बांधने के लिए, यानी डोरी नहीं मिल रही है बांधने के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अस्मा क्या देख रही है, अपने कमरबंद को फाड़ दे और उससे आका के तोशादान को बांध, क्योंकि जल्दी है। अब अम्मा हजरत अस्मा सिद्दीका अपने तोशादान को, आका के तोशादान को बांधने के लिए अपने कमरबंद यानी पट्टे को फाड़ दिया, दो टुकड़े कर दिया और एक से आका के तोशादान को बांध दिया। बांधने के बाद में और इस पटके को फाड़ने के, दो टुकड़े करने के बदले में मेरे आका ने हजरत अस्मा सिद्दीका को दो पटके का लक़ब भी अता कर दिया था। हजरत अस्मा ने बांध दिया तोशादान आका को। बांधने के बाद में चलने लगे, क्योंकि बहुत सारा माल लेकर जाना था। और वो कहने लगे, बेटी देखो तुम्हारा दादा वो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े की यानी बूढ़े होने की वजह से उनकी आंखों से बिनाई चली गई थी और अभी वो मौजूद नहीं है। बाद में जब वो आएंगे, जब देखेंगे कि घर में कुछ मौजूद नहीं है, सारी चीजें सफर में अबू बकर मोहम्मद के साथ में लेकर चले गए, तो वो आवाज करेगा, वो आवाज लगाएगा, बांग लगाएगा, जिससे हिजरत की रात भूल जाएगी। आए अस्मा सुन बेटी, सफर में बहुत सारे दिनों में रहने के लिए, क्योंकि पता तो है नहीं, एक दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 100 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे सफर में ये तो पता नहीं है। क्योंकि बेटी सामान तो सब लेकर जाना है, माल तो सब लेकर जाना है, लेकिन बाद में जब तुम्हारा दादा आएगा वो पूछेगा कि अबू बकर कुछ घर में छोड़ कर गया है या सब लेकर चला गया है, तो आए बेटी उस वक्त तू क्या करेगी। तो हजरत अस्मा ने कहा क्या करूंगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि एक ठेकरी एक थैले में रख लेना,
ایک تھیلی میں ٹھیکری یعنی کنکر پتھر رکھ لینا، رکھنے کے بعد میں اس کو رسی سے باندھ دینا، باندھنے کے بعد میں کیونکہ اندھے ہیں ان کی آنکھ کی بینائی نہیں ہے، وہ ایسا دیکھیں گے، ٹوئیں گے، پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد میں دیکھیں گے کہ مال دولت اس میں ہے، اس میں درہم وغیرہ ہے، اور چپ ہو جائیں گے، آواز نہیں کریں گے، اور ہجرت کی راز باقی رہ جائے گی۔ اب حضرت اسماء نے باندھ دیا تھیلی میں، باندھنے کے بعد میں ٹھیکری کو باندھنے کے بعد میں رکھ لیا۔ اب دادا نے پوچھا کہ اسماء تمہارا باپ ابوبکر کہاں گیا؟ حضرت اسماء نے کہا چلے گئے۔ کہاں گئے؟ آقا کے ساتھ چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد وہ کہنے لگے مال سب لے کر چلے گئے یا کچھ گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں؟ تو حضرت اسماء نے اس تھیلی کو پیش کر دیا سامنے۔ اب بڑے میاں اس کو پکڑتے پکڑتے ٹوتے ٹوتے پوچھنے لگے آئے بیٹی اسماء اس میں کیا ہے؟ سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت اسماء نے سوچا تھا کہ بات اسی پر پکڑیں گے، ٹوئیں گے، دیکھیں گے درہم ہے، معاملہ اسی پر بس ہو جائے گا، لیکن وہ پکڑتے پکڑتے پوچھنے لگے کہ اس میں کیا ہے؟ اب وہ اسماء صدیقہ جو صدیقہ ہیں، باپ صدیق ہے تو بیٹیاں صدیقہ ہیں، اب کیا کہیں؟ کسی شرابی کے گھر میں ولی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر باپ شرابی ہے تو بیٹا شرابی نہیں ہوگا تو بیسٹول سگریٹ تو پیے گا ہی۔ اگر باپ 10 جھوٹ بولتا ہے تو بیٹا 10 نہیں تو 2 تو بولے گا ہی۔ باپ کا اثر ہوتا ہے بیٹوں پر، بچوں پر۔ تو گویا کہ ابوبکر صدیق تھے، ان کی تمام بیٹیاں صدیقہ تھیں۔ اب ان کے دادا اسماء کے دادا پوچھنے لگے اس میں کیا ہے بیٹی؟ اب اسماء صدیقہ اب کیا کریں، کیونکہ ہجرت کے راز کو بچانا تھا اور جھوٹ سے بھی بچنا تھا۔ اب دو باتوں میں سے کس بات کو پسند کرے؟ تو حضرت اسماء نے سوچا کہ چلو ہجرت کی، کیونکہ ہجرت کی راز کھل جائے گی تو وہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں دشمنوں کا جان کا خطرہ ہے، تو ہجرت کے لیے، ہجرت کی راز کو بچانے کے لیے لاؤ ایک بات جھوٹ بول دیتی ہوں۔ اسماء صدیقہ نے جھوٹ بولا، وہ یہ کہا کہ اس میں درہم ہے۔ اسماء صدیقہ کا درہم بولنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس بات کو، اس گفتگو کی لاج یوں رکھ لی کہ اس ٹھیکری کو، اس پتھر کو درہموں میں تبدیل کر دیا۔ اسماء صدیقہ نے کہا کنکر، اس میں کنکر تھا، پتھر تھا، لیکن کہا درہم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو درہم میں تبدیل کر دیا۔ ابوبکر صدیق یہ ہے، مال، ابھی مال کی قربانیاں چل رہی ہے، ابھی 2 باتیں باقی ہے، اور بات یہیں پر بس نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ بات بہت بڑی یہ ہے کہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی ہے، مدینہ شریف میں جو مسجد نبوی ہے، وہ مسجد نبوی کی جو زمین تھی، وہ زمین کسی اور کی نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کی خریداری کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد نبوی کی جگہ ابوبکر صدیق نے خریدا۔ بات یہیں پر بس نہیں ہوئی، ابھی مالی قربانیاں چل رہی ہے ابوبکر صدیق کی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی کے حق کو ابوبکر صدیق نے غصب کر لیا۔ ان رافضیوں سے کہو جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 40 نمازیں پڑھنے کے لیے، جب نمازیں ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، مت جائیں، نمازیں پڑھنے کے لیے مت جائیں، کیونکہ وہ جگہ ابوبکر صدیق کی خریدی ہوئی ہے، مسجد نبوی۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، یہیں پر بس نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جو محسن انسانیت ہیں جناب احمد مصطفیٰ، بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابھی اس وقت جس جگہ پر موجود ہیں، میرے آقا کی مزار مقدسہ جس جگہ پر ہے، وہ جگہ کسی اور کی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی خریداری ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس جگہ کو خریدا۔ بات یہیں پر بس نہیں، مالی قربانیاں ہیں۔ ابو بکر صدیق نے آقا سے محبت کرنے کی وجہ سے کتنے مالوں کو قربان کیا نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ابھی موجود ہے وہ جگہ ابو بکر صدیق نے خریدی، اور وہ جگہ جو اس جگہ پر میرے آقا موجود ہیں، دماغ لگانا بہت بڑی بات ہے، جس جگہ پر ابھی میرے آقا موجود ہیں اس جگہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ جگہ جس جگہ پر میرے آقا موجود ہیں وہ جگہ عرش اعظم سے افضل، میرے آقا جس جگہ پر موجود ہیں وہ جگہ عرش اعظم سے افضل، میرے آقا جس جگہ موجود ہیں وہ جگہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے افضل، میرے آقا جس جگہ میں موجود ہے وہ جگہ جنت سے افضل ہے، میرے آقا جس جگہ موجود ہے اس جگہ کی عظمت یہ ہے کہ عرش اعظم سے وہ افضل وہ جگہ ہے، خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ سے افضل وہ جگہ ہے، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہے وہ جگہ جنت سے افضل ہے۔ تو آئے لوگوں پتہ یہ چلا کہ میرے آقا جس جگہ پر موجود ہے پوری کائنات میں وہ جگہ سب سے افضل ہے، اس جگہ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا مرتبہ۔ جب اس جگہ کو خریدنے جس جگہ کو ابو بکر صدیق نے خریدا، جگہ کو جس کو خریدا اس کا مقام اتنا بڑا کہ جنت سے وہ افضل ہے، تو جس نے خریدا اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ یہیں پر بس نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخر میں ایک بات بتاؤں گا، بہت پیاری بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ اے مسلمانوں سوچو تو صحیح، کیا کیا لے کر چلو گے؟ ہر جگہ تو ابو بکر صدیق ہی کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ مالی قربانیاں ہیں، مال کے اعتبار سے ابو بکر صدیق نے اتنی ساری قربانیاں آقا کی محبت کی بنا پر پیش کیا۔ اب مال کے بعد میں مرتبہ آتا ہے اولاد، میں نے شروع میں بتایا تھا، مال کے بعد میں اولاد۔ ابو بکر صدیق محبت رسول کے مقابلے میں مال کو نہ دیکھا، رسول کی محبت کو دیکھا۔ اب باری آتی ہے اولاد کی، تو جنگ بدر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور وہ پاروں کے طرف سے ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن شاہد کی وہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آقا کی طرف سے ہے، اور ابو جہل یعنی کافروں کی طرف سے ان کے بیٹے ہیں۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا اس بات پر، وہ شعر پہلے سن لو۔ جہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے جمع ہو تو ایک سچا ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو یا نانا، عقیدے میں خرابی ہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو نہ دیکھا، وہ کافروں کی طرف سے تھا، ابو بکر صدیق آقا کی طرف سے تھے۔ جنگ ہو گئی، جنگ ہونے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں ان کے بیٹے نے ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد میں بیٹے اور باپ کے درمیان ایک مرتبہ گفتگو ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق سے ان کے بیٹے نے کہا، ابا حضور میدان بدر میں
اس وقت میری تلوار کے نیچے بار بار آپ آ جاتے تھے، جنگ میں میری تلوار کے نیچے بار بار آپ آ جاتے تھے، لیکن آئے میرے والد گرامی، میں تم کو اپنا باپ اپنا والد سمجھ کر کے چھوڑ دیتا تھا کہ آپ میرے والد ہیں۔ اللہ اللہ سوچو تو صحیح مسلمان ہو، ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے سن اس وقت مجھے اپنا باپ سمجھ کر کے تو چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ تیری تلوار کے نیچے میری گردن آ گئی تھی، لیکن تو چھوڑا تھا، مجھے اپنا باپ سوچا تھا۔ قسم رب کعبہ کی، اگر اس وقت میرے تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، بلکہ گستاخ رسول دشمن رسول سمجھ کر کے تیری گردن کو مار دیتا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، کہتے ہیں اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، بلکہ تیری گردن مار دیتا۔ یہ اولاد اپنا بیٹا، کہتے رب کعبہ کی قسم، رب العزت کی قسم، میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ہے اولاد کی محبت اور رسول کی محبت۔ صرف اتنا ہی نہیں، آؤ جان کو بھی دیکھ لو، جان کی محبت، جان اور رسول کے درمیان، محبت رسول کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، آقا جب ہجرت کے لیے چلے دو ہی لوگ تھے، ہجرت کے لیے جب آقا چلے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کبھی آقا کے آگے آ جاتے ہیں، آگے نکل لیتے ہیں، کبھی آقا کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی سائڈ میں ہو جاتے ہیں، کبھی سائڈ میں ہو جاتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر چلتے ہیں، راستہ چلتے ہیں، لیکن ایسا معاملہ ہے آگے پیچھے ادھر ادھر بھی چل رہے ہیں۔ آقا دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں انہوں نے فرمایا اے ابو بکر، بہت سنجیدہ تھی، اے ابو بکر معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تیرے چلنے کا مطلب کیا؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، مطلب کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جب میرے دل میں میرے دماغ میں یہ گمان ہوتا ہے کہ کافر ہمارا پیچھا کر لیے ہیں، اے میرے آقا آپ کے جان کا خدشہ ہے، ڈر ہے، کافر پیچھا کیے ہیں، اے میرے آقا جب کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی میرے دل میں یہ گمان آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کافر آپ کے دشمن آپ کے آگے سے نہ آ جائے، تو یا رسول اللہ میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، اے میرے آقا میں آگے چلتا رہتا ہوں، لیکن کبھی جب مجھے خدشہ ہوتا ہے دشمن کبھی پیچھے سے نہ آ جائے تو اے میرے آقا میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آگے پیچھے میں اس لیے آتا ہوں کہ جب دشمن تیر چلائے تو سب سے پہلے اے میرے آقا تیر آپ کو لگنے سے پہلے ابو بکر اپنے سینے پر لے لے، اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں۔ اے میرے آقا جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے تیر مارے گا، اے میرے آقا میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اپنے پیٹھ پر تیر کو لے لے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔